زندہ باد، اپنی میں سو زندہ باد، زندہ باد تیار ہوئے اور ان پلروں کے چبوترے کے اوپر تاج محل کو رکھا۔ تو اگر ہم یہ بات عیسائیوں کے رہنساں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بلڈنگیں ایسی بنائی جس کا جواب نہیں، تو ہماری بھی بلڈنگیں ایسی ہیں جس کا جواب نہیں۔ اسلام میں بھی رہنساں آ چکا ہے ایون آرکیٹیکچر میں۔ اس کے آگے کی لائن اور خوبصورت ہے، آپ دیکھیے، آپٹیکل ایلیوژنس کا استعمال ہوا تھا تاج محل بناتے سمے، اور وہ آپٹیکل ایلیوژنس کیا تھے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ ہل جائیں گے۔ یہ نیشنل جغرافک کی وہ دکھاتی ہے بہت پیاری چیز ایک اور، یہ تاج محل کی خاص بات ہے، یہ کہیں سے بھی دکھتا ہے آگرہ میں سوائے اس کے فرنٹ ڈور کے سامنے۔ تو جب ہم فرنٹ ڈور کے سامنے جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے۔ شاہجہاں نے کہا تھا اپنے آرکیٹیکٹ کو کہ میں چاہتا ہوں جب لوگ تاج محل کو دیکھ کر نکلیں تو وہ اپنے دل میں تاج محل لے جائیں۔ تو اب ہم نا تاج محل کے قریب جائیں گے، جب ہم قریب جائیں گے تو دروازہ ایسے بڑا ہوگا کہ تاج محل ہمیں چھوٹا چھوٹا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جب ہم واپس چلیں گے تو پھر وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہم قریب جا رہے ہیں، گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بلڈنگ کے قریب جاتے ہیں تو وہ بلڈنگ بڑی ہونا چاہیے، لیکن یہاں گیٹ ایسے بڑا ہوگا کہ تاج محل چھوٹا ہوتا نظر آئے گا۔ دیکھیے ہم گیٹ کے قریب قریب ہونے لگ رہے ہیں اور تاج محل سکوننے لگ رہا ہے، گیٹ ایسے بڑا ہو رہا ہے، اور آج پورا تاج محل گیٹ کے اندر آ گیا۔ دراصل تاج محل کا سائز وہی ہے، لیکن گیٹ ایسے بڑا ہو رہا ہے کہ تاج محل ہمیں چھوٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب شاہجہاں نے یہ کہا تھا اپنے آرکیٹیکٹ کو، مسلم آرکیٹیکٹ کا نام تو مراق مرزا، کہ جب وہ میرا تاج محل دیکھ کر واپس لوٹیں تو ان کے دل میں میرا تاج محل جانا چاہیے۔ اب ہم اس سے دور چلیں گے، اب ہم جب جیسے دور دور ہوں گے تو بلڈنگ کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے، لیکن الٹا ہوگا، وہ اور بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے ہم یہاں سے جیسے جیسے اب دور ہوں گے، کیمرہ دور ہوگا تو ویسے ویسے تاج محل کا سائز گرو ہونے لگے گا، دروازہ جب شرنک ہوگا۔ یہ آرکیٹیکچر آج تک عیسائیت بھی کاپی نہیں کر پائی۔ کسی زمانے میں جدید سائنسز میں ہم اتنے اول درجے کے تھے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، دوسری، ہماری آنکھوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی بھی سیدھی چیز ہلکی سی ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے شاہجہاں سے کہا کہ جب ہم تاج محل کے مینارے بنائیں گے نا تو وہ ہلکی سی ٹیڑھی نظر آئے گی۔ شاہجہاں نے کہا کہ میرے تاج محل پہ اتنا سا بھی مجھے داغ نہیں چاہیے۔ تو آرکیٹیکٹ بنانے والوں نے کیا کیا، سیدھی بناتے تو ہمیں ٹیڑھی نظر آتی، تو انہوں نے ہلکا سا باہر کی طرف ٹیڑھا بنایا۔ جب ہلکا سا باہر کی طرف ٹیڑھا کیا تو ہماری آنکھوں کی گولائی کی وجہ سے وہ ہمیں سیدھی نظر آتی۔ تو اب آپ دیکھیے اس کے میناروں کو، دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ دیکھیے اگر سیدھی بناتے ہیں تو دیکھتے سمے وہ ہلکی سی ٹیڑھی نظر آتی، دیکھیے سیدھی بناتے تو ہمیں ہلکی سی نا ٹیڑھی نظر آتی، ہلکی سی، کیونکہ آنکھوں کی بناوٹ ایسی ہے۔ پر اس زمانے میں جدید سائنسز میں ہم اتنا آگے تھے کہ ہم نے بنایا ہی اسے ہلکا ٹیڑھا بنایا تو وہ سیدھی نظر آئے۔ اس کا ایک فائدہ تھا، جب بھوکمپ آتا تو چاروں میناریں تاج محل سے چار طرف الگ گرتی اور تاج محل بچ جاتا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان جب ترقی پہ تھے تو انہوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس زمانے کے سائنسز میں سب سے آگے تھے۔ اور اس میں مائیکل اینجلو کی بھی ایک بات لکھی تھی کہ اس نے گریک کلچر، یہ کلچر، وہ کلچر لایا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم کتنے کلچر اور کتنے آرکیٹیکچر کو ملا کر اپنی ایک بلڈنگ بناتے تھے۔ اس میں سے ایک چیز دکھاتا ہوں میں کہ تاج محل کیسے بنا تھا، یہ بات آپ نے شاید نہیں پڑھی ہو۔ یہ دیکھیے، یہ فتح پور سیکری تاج محل کیسے بنا تھا، یہ لائن دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں یہ نیشنل جغرافک کا ڈاکیومنٹری ہے مسلمانوں کے اور سائنس کے مقابلے کا، کہ کس جگہ کا سائنس تھا۔ دیکھیے اس میں ایک لائن ہے بہت خوبصورت۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ تاج محل کا ڈیزائن اسکریچ سے بنایا گیا، نہیں، تاج محل کا ڈیزائن شاہجہاں نے دنیا کے سارے آرکیٹیکچر کو بہترین طریقے سے بلینڈ کر کے بنایا تھا۔ تو آپ کے اسکرین پہ یہ شیر شاہ سوری کا مقبرہ ہے، موتیہاری کے پاس میں ساسارام میں، یہ شیر شاہ سوری کا مقبرہ ہے ایک۔ یہ سکندرہ کا گیٹ ہے، اکبر سکندرہ آگرہ کے پاس، اس کا گیٹ ہے یہ دو۔ اس کے بعد دیکھیے میں اور دکھاتا ہوں، یہ تین، یہ اعتماد الدولہ آگرہ میں جہانگیر کے سسر تھے اور پردھان منتری تھے، یہ ان کا وہ ہے، ان کا مقبرہ ہے تین۔ اب آگے چلیے،
4, ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है 4, और ये शहादरा लाहौर में ये जहांगीर का मकबरा है। अब आप देखिए मैं आपको ताजमहल बना के दिखाता हूँ। शहादरा लाहौर के जहांगीर के मकबरे से हम पहले 4 मीनार लेंगे। देखिए ये 4 मीनारें वहां से कॉपी की शाहजहां ने, और उसको देखिए बेस पे लगाया, ये 4 बेस लग गया। अब आप देखिए दूसरा, हुमायूं के मकबरे से सामने का ढांचा कॉपी किया दिल्ली से, तो देखिए ये ढांचा है सामने का, इसे फ्रंट फसाड कहते हैं, इससे ये आया। फिर सिकंदरा का गेट है आगरा का, जहाँ अकबर का मौसोलियम है, वहां से इन्होंने गेट के मेन एंट्रेंस द्वार लिए, वहां से मेन एंट्रेंस द्वार आए, देखिए लग गए 1 2 3 4। मैं आपके लिए रिवीजन कर देता हूँ। 4 मीनार आई शहादरा लाहौर से, हुमायूं के मकबरे से ढांचा आया, अकबर के मकबरे सिकंदरा से 4 उसके फेस आए, और तैमूर लंग के मकबरे से उन्होंने ऊपर का गुंबद लिया। एक ऐसी बिल्डिंग तैयार हुई जिसका जवाब आज तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई। एक लाइन सुनाता हूँ, सिर्फ बीवी ने ये कहा था अपने शोहर से, और कहते हैं ट्रिपल तलाक आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान शोहर अपनी बीवियों को बड़ा परेशान करते, उल्टा है हमारे यहाँ, तो हम वो मकबरा बनाते हैं जिसका दोबारा जवाब नहीं आ सका। इस मकबरे की खूबसूरती देखिए, लास्ट ताज ऑफ महल है ये, इतनी चीजों से बना है। क्यों? बीवी ने शोहर से कहा था मैं चाहती हूँ कि मेरा मकबरा ऐसा बने आज तक किसी का ना बना हो, ना इसके बाद आज से बाद किसी का बने। ये ताजमहल बन के पैदा हुआ था। आप देखिए ये कितनी खूबसूरत है, ये इसका डिजाइन के पीछे की ये है। अब आप ये वाली लाइन पढ़िए, अब आप ये वाली लाइन पढ़िए जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, और देखिए स्क्रीन पे क्या लिखी हुई है लाइन, A wonderful blending of Greek, Roman, Muslim and other styles in their building. अगर उन्होंने रेनेसां किया है तो हमने उससे खूबसूरत रेनेसां किया है। ज़रूरत यह है कि हम दोबारा एक बार और इस रेनेसां को करें, और जब हम ये रेनेसां को करेंगे एक बार और, एक चीज़ अगर शुजात भाई 2 मिनट और हो तो बच्चों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर 2 मिनट हो तो बस, मैं समझ गया ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ओके ये ओके। बस ये 2 मिनट का एक है। ये पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स हैं जिनको उठाकर अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, मुगल पेंटिंग्स। अब इसकी तारीफ में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ है, और टॉपिक ये है कि मुस्लिम्स वेयर द मास्टर पेंटर्स नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने जैसी पेंटिंग की है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ किस पाए के हम आर्टिस्ट थे। तो ये ये समझा रहा है कि वो पेंटिंग कैसी होती थी। तो इसके अंदर की एक बात देखिए, सबसे खास बात हमारी पेंटिंग की ये होती थी कि हम पेपर के साइज पे करते थे। तो इसका साइज सुन लीजिए क्या, 11.5 इंच बाय 9 इंच है। इस पेपर पे इतने सारे लोग बने हुए हैं, एक एक पेंटिंग बनाने में 2-2 साल लगते थे, और 2-2 साल में ये होता कि जहांगीर अपने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर चेक करते कि सबका चेहरा वैसा ही है, सबके कपड़े वैसे ही है जैसा होना चाहिए। अब आगे चलिए, आप देखिए इतने छोटे से कागज पे, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सारा दरबार खड़ा है और दरबारियों का चेहरा हूबहू मिलता है। इतनी खूबसूरत पेंटिंग पे बनाने वाले को अपना साइन भी करना चाहिए था, लेकिन साइन करने से पेंटिंग खराब हो जाती है। तो उन्होंने नया कन्वेंशन लाया था मुगल पेंटर्स ने, बनाने वाला अपनी तस्वीर बनाता और अपने हाथ में एक फाइल लेके खड़ा होता और उस पर वो अपना नाम लिखता। अब आप इस पेंटिंग का जूम देखिए, ये अंग्रेज दिखा रहे हैं अपनी नस्लों को कि किस तरह के पेंटर हुआ करते थे मुस्लिम। आप इसका जूम देखिए ऊपर का, ये ऊपर का हिस्सा है उस पेज का, ये जहांगीर है, ये शाहजहां है, और ये अकबर, ये अकबर। ठीक है, अब आप आगे चलिए, इसके अंदर में आप नीचे आएंगे तो भीड़ खड़ी है, उस भीड़ में ये पेंटर खड़ा है, और पेंटर के हाथ में फाइल है जिसपे उसका नाम लिखा हुआ है, और नाम यहाँ लिखा हुआ है बालचंद। ये उस तरह के कन्वेंशन थे, ऐसी पेंटिंग किसी और ने नहीं की। अब आप इसके और आगे चलिए तो आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जब हम इसको बहुत बड़ा करते हैं तो हमें ये दिखता है जहांगीर के सीने पर टेक्सटाइल का वर्क, देखिए ऐसा है जैसे असली कुर्ते पे होता था। लेकिन जहांगीर ने एक लॉकेट पहना हुआ है, इस लॉकेट में किसी की तस्वीर बनी हुई है, ये किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड है जिनकी तस्वीर बनी। सर थॉमस रॉय ने कहा कि मैंने जहांगीर के लिए एक अद्भुत लॉकेट लाया था,
اس لاکٹ کے اوپر جیمس ون کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو جب میں نے کنگ کو دیا, جہانگیر کو, تو جہانگیر نے اپنے پینٹرز کو دکھا کے پوچھا کیا ہم ایسا بنا سکتے ہیں؟ تو تھامس رائے نے لکھا 1616 میں, بیوقوفوں نے کہا ہاں ہم بنا سکتے ہیں. لیکن جہانگیر نے کہا کتنا ٹائم لوگے؟ کہا 15 دن. تو میں گھر چلا گیا. 15 دن بعد اعتماد الدولہ نے مجھے بلایا جہاں میں رکا ہوا تھا کہ آؤ آ کر دیکھ لو. جب میں نے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لال تشتری میں 8 لاکٹ رکھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی دا فول کی ناٹ فائنڈ وچ واز ون. میرا کون سا تھا میں نہیں پتا کر پایا. جہانگیر سے میں اتنا امپریس ہوا, مسلمانوں کی کلا سے میں اتنا امپریس ہوا, لیکن جہانگیر نے مجھے ایک چیز دکھائی, بس اسی کو ہم ختم کریں گے. جہانگیر نے کہا کہ میرے سینے پہ اس پینٹنگ میں بنا ایک راکٹ دیکھو, یہ راکٹ سینٹی میٹرز کا ہے. کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں حضور. کہا نہیں, میگنیفائنگ گلاس لے کر دیکھو اس کے اندر کیا بنا ہوا ہے. تو میگنیفائنگ گلاس جب اس نے لیا تو اس کے اندر جیمس ون آف انگلینڈ پینٹنگ کے اندر پینٹنگ بنی. تب جا کر ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہوا کرتی تھی, جب ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر دنیاوی سائنسز میں اتنی ترقی کرتے کہ ہمارا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر پاتا. آج ہم نے دنیاوی سائنسز کو ایسا چھوڑ دیا کہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی بھی ہم سے دھیرے دھیرے چھوٹنے لگی. وہ آرکیٹیکچر چھوٹنے لگا, وہ بات چھوٹنے لگی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس میں آپ دیکھیے ایک بہت شاندار لاسٹ لائن یہ ہے, یہ سب رینیسانس کے زمانے میں انگریزوں کی پینٹنگ. مونالیسا بہت مشہور ہے, اس مونالیسا کو دل کی گہرائیوں سے دیکھ لیجیے, لیکن اس مغل پینٹنگ سے اس کا کیا مقابلہ ہے آپ بتائیے. ہم جو پڑھائی پڑھیں ایسی ترقی کریں کہ دنیا ہمارے قدم. یہ کوئی رینیسا نہیں بنا سکتا جو اس دیش کے مغلوں کے زمانے میں یہ رینیسا ہو رہا ہے. یہ کانوں کے جھمکے میں کی گئی پینٹنگ ہے, آپ دیکھیے. تو اس طرح سے ہم جب تک کہ اپنے دروازوں کو نہیں کھولیں گے اور دنیا میں وہ بے تحاشا ترقی کر کے نہیں دکھائیں گے جس کے ہم مستحق ہیں, تب تک کہ ایسا ہوگا کہ یہ دنیا ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو ہو رہا ہے. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ دین اور دنیا دونوں میں ایسی ترقی کرے کہ ساری دنیا ہمیں دوبارہ پہچانے. میں اپنی اسکرین شیئرنگ کو بند کرتا ہوں, مجھے تھوڑا معاف کریں, میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا ہے, اور میں آپ کو واپس مائک دیتا ہوں شجاعت بھائی. بس آج کی میٹنگ کا یہی تھا میرا کہ ہمارے بچے سمجھ لیں کہ دنیا کی پڑھائیوں میں بے تحاشا ترقی کیے, دین جو ہیں وہ ہماری طرف, ہماری وہ گہرائی, وہ چیزیں جو دنیا میں ہے, جب تک ہم اپنے نظریے سے نہیں دکھائیں گے دنیا ہمیں وہ نہیں دے گی جس کے ہم مستحق. جی سر, بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمارے نوجوانوں کو ملا ہے. سر کچھ سوال ہے, اور بھی جن کو سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. سر ایک سوال ہے کہ واٹ از دا رول آف لیڈرشپ ان کریٹنگ رینیسا. تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے. لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ فلاسفر, وہ انٹلیکچوئل جو ہماری قوم کے بچوں کو اس صحیح جگہ کی طرف موڑے, جب تک کہ وہ راستہ دکھانے والے نہیں ملیں گے قوم اس راستے پہ جانے والی نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک انگلش پروورب سناتا ہوں. A leader is a person who knows the way, goes the way and shows the way. تو اللہ کے رسول, ان کے صحابی جیسا, اور چلنے دیجیے, گاڑی آگے چلنے دیجیے, ان کی طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا. مغلوں کے جیسا, دہلی سلطنت کے جیسا. آپ کو پتا ہے یہ ششی تھرور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمس they used to practice an open immigration policy. دنیا میں جس کا بھی پیکج جتنا ہوتا اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے ہم پیمنٹ دیتے اور وہ اپنی خوبصورتی یہاں لے آتا. ایسی ایک خوبصورتی کا نام پیٹرا ڈیورا ہے. پیٹرا ڈیورا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سنگمرمر پہ ہیرے زوارات لگانا. یہ اٹیلین ورڈ ہے, اور اٹلی سے ہم یہاں لے کر آئے تھے. تو جب تک لیڈرشپ ویسی نہیں ہوگی رینیسانس کریٹ نہیں ہوگا. السلام علیکم شجاعت بھائی. السلام علیکم شجاعت بھائی. وعلیکم السلام. پوچھیے بہن.
جی شجاعت بھائی، آپ سے یہ سوال تھے. آپ کے لیکچرز ہم نے سنی ہے اور غور کیا ہے. ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جیسے شاہجہاں کی اپنے ایگزامپلس دیے ہیں، تو what I find, this was a man with a vision. He